ماشاء اللہ سید ابراہیم صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور دعوت اسلامی میں یوں سمجھیے کہ ابتدا ہی سے امیر سنت کے ساتھ بھی بہت صحبت رہی. کبھی بھی کوئی تذکرہ ہوتا ہے تو سید صاحب کو کوئی نہ کوئی واقعہ یاد ہی ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ امیر اہل سنت کے حوالے سے کچھ ایسی یادیں ہوں، شیئر کریں تاکہ ہمارے دل کے اندر بھی مزید محبت میں اضافہ ہو. اور امیر اہل سنت کو آپ نے کیسا پایا، کیسا دیکھا، اس ٹاپک کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اپنی جانب سے بھی میں عید مبارک کہہ دوں ناظرین کو، اور جو حاضرین ہیں یہ صاحبان ہمارے ماشاءاللہ قذافی باپو ہیں، سید وقار ہیں، سید یوسف صاحب ہیں. ماشاءاللہ اللہ سب کو ایسی ڈھیروں عیدیں عطا فرمائے، ایسی خوشیاں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بچے بھی آئے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو موضوع چنا ہے ماشاءاللہ سادات کرام کا، ان کو جمع بھی کیا ہے. جو آپ بات فرما رہے تھے پہلے، اس میں کچھ میں حاشیہ لگا دوں. جی بالکل، آپ حاشیے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں. جی آپ نے جیسے بلوچستان کا ذکر کیا، ایسے سندھ کے لوگوں کے اندر بھی میں نے دیکھا. ویسے تو دنیا بھر میں جو ہے وہ سادات کی محبت کے لوگ پائے جاتے ہیں، سادات سے محبت کرنے والے، اور مختلف انداز ہیں ان کے. بالکل ایسے پنجاب میں بھی دیکھا ہم نے، مختلف صوبوں میں دیکھا، اور دنیا بھر میں ہی جی کہ ان کی اصل ان کے جو بنیادی مقصد یہی ہے ان کا کہ یہ جو ہے وہ سادات کا خون ان کے اندر کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے. ان کی وابستگی، ان کی جو ہے نسبت نبی پاک علیہ السلام سے ہے. بس یہی نسبت جو ہے وہ ان کو ادب پر مجبور بھی کرتی ہے، محبت کا تقاضا بھی ان کے اندر پیدا کرتی ہے. میں نے دیکھا کہ بعض ایسے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ بھی فیصلوں میں سندھ کے لوگ جب کہیں ایسا معاملہ ہو تو وہ لے کر آ جاتے تھے. جناب کہ سید صاحب کی بات رکھ لیں جناب، جی اب صلح ہو رہی ہے نا، کوئی مان نہیں رہے، سید صاحب آپ کہہ دیں یار یہ بات. جی اب اگر وہ سید صاحب نے کہہ دیا ان کو، بس ان کا اعتقاد یہ کہ بس انہوں نے کہہ دیا. اب کہیں ان کو باپو کہتے ہیں، کہیں شاہ صاحب کہتے ہیں، کہیں شاہ جی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں ان کے. سید بادشاہ بھی کہتے ہیں. جی بس یہ محبت کا یہ سب نام ہے. تو اس کے اندر یہی ہے. بلکہ یہاں تک دیکھا اعتقاد بس یہ ہے. بعض کو دیکھا کہ وہ سادات کے بچوں سے، یا کوئی سید گزر رہا ہے تو اگر ان کا کوئی جانور بھی بیمار ہے نا جی تو کہیں گے اس پر ہاتھ رکھ دیں. اللہ، کاروبار کے اندر کوئی مسئلہ ہے جناب، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. صحیح. ایسا اعتقاد کہ بس یار یہ سید صاحب دعا کر دیں گے نا. جی اس ٹائم بھی آیا. اچھا ہم چھوٹے تھے تو اس طرح کے معاملات دیکھا کرتے تھے تو خیال آتا تھا، شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. پھر بعد میں جب ماحول میں آئے تو پتہ چلا، امیر علیہ سنت کی صحبت پائی تو امیر علیہ سنت کو بھی وہی معاملات کرتے دیکھا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک خاص بات یہ کہ کئی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب وجاہت ہے، امیر سید ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، صاحب کمال ہے، یعنی اس کو دنیاوی کوئی منصب بھی ملا ہوا ہے، اس کی تعظیم تو کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی غریب ہے، اس کو پھر اتنی لفٹ نہیں ہو رہی ہوتی. بعض اوقات ہر معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایسا نہیں دیکھا. کوئی کالا، گورا، سانولا، غریب جیسا بھی آیا، یہاں تک کہ چھوٹے بچے. امیر علیہ سنت کو میں نے دیکھا کہ آپ کوئی آتا تھا کہ یہ سید صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے پاؤں کو بوسہ دیا کرتا. اللہ، اب آپ دیکھیں یار کیا بات. امیر علیہ سنت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جب آپ گاؤں گلی میں رہتے تھے. پرانی بات بتا رہا ہوں میں، پہلے گھر میں. جی تو وہاں حاضری ہوئی تو ایک سید صاحب آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے. چونکہ پلستر بندھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ سامنے نہ بیٹھے آپ، میں اپنا پاؤں سکیڑ نہیں سکتا پلستر کی وجہ سے، بید بھی ہو جائے گی. صحیح. یہ تھی. اسی طرح امیر علیہ سنت گھر تشریف لائے جب پہلی مرتبہ ہمارے یہاں، تو ساری سیٹس جو تھیں صوفے کی وہ فل ہو گئی تھیں. ایک سید صاحب آئے جو مجھے ماحول میں بھی لے کر آئے. اب وہ آئے تو نیچے بیٹھ گئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ بھی نیچے بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ سید صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تو میں کیسے اوپر بیٹھوں. اب سارے حیران کہ ایسا ادب جو ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں اس طرح، کہ اس طرح اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا نام جن کا، اور وہ سب کے سامنے اتنی انکساری اور عاجزی کا جو ہے وہ پیکر بن جائے. اور سادات کی اتنی عزت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. پھر ہاتھوں کو بوسہ دینا. دعا کے تعلق سے مجھے ہلکی ہلکی یادیں کہ جب دعا ہوتی تھی اس وقت ظاہر ہے کہ سیکورٹی کے اتنے معاملات بھی نہیں تھے، تو امیر علیہ سنت جو ہے وہ اعلان فرماتے تھے کہ اگر کوئی اجتماع میں سید صاحب ہیں تو وہ قریب آ جائیں. اور اس میں آپ نے ایک دفعہ نیت اظہار فرمایا کہ نیت یہ ہوتی تھی کہ سادات کرام قریب ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے دعا قبول ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. کئی گراؤنڈ میں امیر علیہ سنت کئی سال یہ معمول رہا آپ کا کہ جب اجتماعی دعا ہوتی تھی
تو اعلان فرما دیا کرتے تھے کہ جتنے سید سامان ہیں آگے آ جائیں. سبحان اللہ. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس میں کہ میرا شاید دوسرا ہی سال تھا اجتماع کا، تو میں آگے تو آگے، اب لوگ تو جو قریب قریب اور بیٹھے ہوئے تو اتنے سویٹ سے آئے، اور اب میں جگہ تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے بھی کوئی قرب کی جگہ مل جائے. آپ یقین جانیے ان کی اتنی شفقت امیر علیہ سنت کی کہ مائک پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہزارہ لوگوں کا مجموعہ ہے. ابتدائی تھا غالباً 84 کا واقعہ یہ، اور امیر علیہ سنت نے دیکھا کہ میں جگہ تلاش کر رہا ہوں تو مجھے مائک پر برملا آپ نے کہا آپ ادھر آ جائیں، ادھر اللہ قریب بلا لیا انہوں نے. یہ ان کی ماشاءاللہ کیا بات ہے. سے محبت. اور یہ سیکھنا ہے ہمارے لیے. دیکھیے ان بزرگوں کے واقعات، بڑوں کے طور اتوار دیکھیں، یہ بڑے ہیں. امیر علیہ سنت کے اگر کوئی مرید سید صاحب بھی ہوتے ہیں تو ان کی نسبت کا بھی آپ خیال رکھتے ہیں. حالانکہ آپ پیر ہیں، اتنے زبردست جو ہے وہ عالم ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے، اتنا اللہ پاک نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، لیکن نسبت کا خیال رکھنا. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سے بڑی اور کیا نسبت ہوگی کہ جو آپ کے آل میں سے، آپ کے اولاد میں سے ہوں. تو اس نسبت کا لحاظ ہم نے کمال انداز پر کرتے ہوئے دیکھا. جب کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں تو اگر کوئی سید صاحب موجود ہیں تو ان کو 2 جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، اور نارملی ایک چیز دی جاتی ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے، اب اس کے اندر کوئی ایسا شریعت نے کوئی لائن نہیں کھینچی ہوئی کہ بھئی یہ اصول ہے، یہ اصول. ادب کا تعلق جو ہے آپ کے دل سے ہوتا ہے اور عرف و عادت سے ہوتا ہے. جو چیز ادب میں شمار کی جاتی ہے اس کے اندر آپ جتنا بھی مبالغہ کریں جو کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اسی لیے بزرگوں کے الگ الگ انداز، الگ الگ واقعات، الگ الگ چیزیں جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی سادات کا مزید ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید اس پہ مدنی پھول حاصل کریں گے.